السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ایک انسان کی زندگی میں دو گوشے یا دو سیکٹر ایسے ہیں جہاں پر وہ زیادہ وقت گزارتا ہے۔ ایک ہے اس کا خاندان، اس کا فیملی، اس کا گھرانہ، دوسرا ہے اس کا سوسائٹی، اس کا معاشرہ۔ اور یہ فیملی اور سوسائٹی، یہ دونوں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ بہت سارے گھر، فیملیز جب ملتے ہیں تو ایک سوشل، ایک کمیونٹی، ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ جیسے گھروں کا روپ اور انداز اور ان کا جو اسلوب ہوتا ہے جینے کا، جو ان کا رنگ ہوتا ہے، وہی رنگ معاشرے کا ہوتا ہے، سوسائٹی کا ہوتا ہے۔ ایک چیز اتنے عرصے میں جو میں نے فیملیز پہ کام کیا، ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا، اور سوشل میں جو میں نے گزارا، ایک چیز ہے جہاں پر ہمیں بڑی گہرائی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے فیملیز میں اور سوشل ایشوز میں، ان کے معاملات میں ایک نمونے کی ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ اس کی چند میں مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی غلطی یہ ہوتی ہے ہمارے فیملیز میں اور ہمارے معاشرے میں کہ کسی بھی میٹر کو یا کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی، ہمارے پاس کوئی بلو پرنٹ نہیں ہوتا، منصوبہ نہیں ہوتا۔ جس منصوبے اور جس پلان کو سامنے رکھ کر ہم آگے بڑھیں اور فیوچر کے بارے میں ڈیسیشن لیں، جبکہ ہمارے جو مخالف ہوتے ہیں نا، دشمن ہوتے ہیں، یا جو ہم کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کے برعکس ہیں، اس کے وپریت ہیں۔ وہ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کو پریشان کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ ہر چیز ان کی ٹائم پہ ہوتی ہے، ان کا جو سیکوینس ہوتا ہے کہ کب، کون، کیسے، کتنا، کہاں بولنا ہے، کہاں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں پری پلان ہوتی ہیں، جو کہ ہم میں نہیں ہوتا۔ دوسرا چیز، ہمارے گھروں میں، فیملیز میں یا سوشل ایشوز میں بھی جو لوگ فرنٹ میں ہوتے ہیں، جو لوگ سامنے ہوتے ہیں، اس میں جذباتی لوگ زیادہ ہوتے ہیں، دین کا علم رکھے ہوئے لوگ کم ہوتے ہیں، اور تجربہ کار لوگ، ان کو آگے آنے نہیں دیا جاتا یا ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ جبکہ ہمارے جو مخالف ہیں، جو ہمیں پریشان کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے ہمارے فیملیز میں ہونے دو یا جو ہے سوشلی، اسپیشلی ہمارے سوشل میں ہونے دو، ہمارے علاقے میں ہونے دو، وہ لوگ بہت ہی تجربہ کار ہوتے ہیں، ان میں پلان کرنے والے بال پکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ علم والے ہوتے ہیں۔ جذبات سے زیادہ حکمت، دوراندیشی، باتوں سے زیادہ کام پر وہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں اور فوکس کرتے ہیں۔ سنتے زیادہ ہیں وہ لوگ، ریسرچ زیادہ کرتے ہیں، بات کم کرتے ہیں، جبکہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے۔ جوان لڑکے جو جن کو نہ دین کا علم برابر ہوتا ہے، نہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کو دیکھے رہتے ہیں۔ ایون بہت سارے آرگنائزیشنز میں بھی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ آرگنائزیشنل لائف جو ہے ان کی اتنی لمبی نہیں ہوتی، لیکن ڈیسیشن میکر وہی ہوتے ہیں۔ یا بڑے بڑے لیڈرز یہ بولتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ کیا بولیں گے، مطلب نوجوان لوگوں کی طرف بولتے ہیں کہ وہ لوگ کیا بولیں گے دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد ہم کچھ بولیں گے۔ یعنی جذباتی لوگ، نوجوان، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوجوانوں کو ڈیگریڈ کرنا ہے، وہی ہمارے اصل طاقت ہے، لیکن یہ بڑوں کے ماتحتی میں ہونا چاہیے، ایون فیملیز کے اندر بھی، کیونکہ میں اس کو کاؤنسلنگ اور فیملی ویل بینگ سے کنیکٹ کر کے بات کر رہا ہوں۔ گھر کے اندر بھی کچھ اگر مسئلہ پیدا ہو گیا، نوجوانوں میں غصہ، جذبہ، حماس ہوگا، لیکن وہ اٹ شوڈ بی فارورڈ، تجربے، علم اور اپنے زندگی میں جو مختلف
حالات کو مواجہہ کیے ہوئے یا جو ہے زندگی کے اتار و چڑھاؤ کو دیکھے ہوئے لوگوں کے ماتحت میں آگے بڑھنا چاہیے. اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. دوسری چیز، خاص کر کے ہم سوشل ایشوز میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رسول کے نام پہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ دین کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کرنے والی ہوتی ہیں، جو کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. الحمدللہ اس پر باقی رہنا چاہیے. لیکن یہاں پر اگر ہم اپنے بیلنس کو کھو دیں گے تو یہ جو ہماری قربانیاں، یہ جو ہمارا ڈیڈیکیشن، یہ ہمیں اللہ سے دور کر دے گا، یا ہمیں الٹیمیٹلی آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. وہ کیسے؟ مثال کے طور پر میں کچھ مثال دیتا ہوں. کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ جو حالات حاضرہ پر، کرنٹ ایشوز پر بہت بات کرتے ہیں، بہت فکر کرتے ہیں، بہت ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، راتوں بیٹھ جاتے ہیں بات کرتے کرتے میٹنگوں میں، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز گول کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ دھرنا دینے کے لیے روڈ پہ ہزاروں کی تعداد میں آ جائیں گے. اگر ان سے بولے کہ وقت پہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جائیں یا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی عالم یا کسی معلم کے درسگاہ میں چلے جائے، نو انٹرسٹ، نو ٹائم، نو پرائیورٹی. یہ جو چیزیں ہیں نا، جو ہوتے ہیں نا، جو ایک عصبیت ہوتا ہے، یعنی کہ کسی سنگھٹن یا کسی جماعت یا کسی مسلک یا کسی جو ہے آرگنائزیشن کی اندھی محبت، وہ ان کو لیڈ کر رہی ہے جذبات کے ساتھ. یعنی کہ اللہ، اس کے رسول زبان پر ہے لیکن زندگی میں نہیں. اللہ کا نام زبان پر ہے لیکن اس کے لیے، اس کی عبادات کے لیے ان کا دل نہیں ٹھہرتا، نہیں جو ہے تیار ہوتا. یہاں پر بڑی محاسبے کی ضرورت ہے ساری جماعتوں کے لیے، سارے آرگنائزیشنز کے لیے. ان کے لیڈرز اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ کس بنیاد پر اپنے بچوں کو تربیت کر رہے ہیں، نرچر کر رہے ہیں. تو وہ اسی کے ذمہ دار ہوں گے. کل قیامت کے دن ان کو حساب دینا پڑے گا. اور یاد رکھیے کہ اللہ کی مدد ایسے کاموں پہ نہیں آتی. اللہ، اس کے رسول اور دین کے لیے آپ لوگ اور میں کام کر رہا ہوں، اور اگر مجھ میں تقوی نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، مجھ میں خوف الہی نہیں ہے، مجھ میں اگر نماز اور ایسی عبادتوں کی طرف دلچسپی اگر نہیں ہے، اور میں معاشرے کے لیے، قوم کے لیے، سوسائٹی کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں، دنیا کو سدھارنے چلا ہوں لیکن خود کو نہیں سدھار سک رہا ہوں، خود کی زندگی جس پر میرا کنٹرول ہے اس کو میں نہیں سدھار سک رہا ہوں، تو واقعی ہم لوگ سنسیئر نہیں ہیں اللہ کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ. اور یقین مانیے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے ساتھ مخلص رہو گے، اللہ کی مدد تم تک آئے گی، اور تمہارے قدم میدان میں ڈٹے رہیں گے، مضبوط رہیں گے. ہیلپ اللہ کی آئے گی اور تم آگے بڑھو گے. لیکن اللہ کے ساتھ اگر تم، اللہ کے رائٹس کے ساتھ تم لوگوں نے کمی کیا، اور دنیا والوں کے ساتھ بہت کچھ اگر کرنے کے لیے کیا، اپنے آرگنائزیشن کو آپ لوگوں نے ایسے فالو کیا جیسے اللہ اس کے رسول کو فالو کر رہے ہیں، تو یہاں پر سوچنا ہے کہ بھائی میں کس دشا میں جا رہا ہوں. یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہمارے فیملیز کے لیے بہت ضروری ہیں اور ہمارے کمیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے. لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم نہیں کرتے، جس پر تم پریکٹس نہیں کرتے، اس کو بولتے کیوں ہو؟ یہ کلیش کیوں ہے تمہارے باتوں میں اور تمہاری نیتوں میں، تمہاری باتوں میں اور تمہارے پریکٹس میں؟
کسی کی اندھی محبت نے تمہیں گم کر دیا ہے. گھریلو مسائل میں، اپنے جذبات میں تم اپنے ہی آدمی کو نقصان پہنچا رہے ہو. بہت سارے فیملیز ہمارے پاس آتے ہیں، ایک عورت آتی ہے پریشان ہے، اپنے شوہر سے پریشان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پریشانی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن پریشانی کو حل کرنے کے لیے اس فیملی نے جو راستہ اختیار کیا ہے نا، اس سے وہ پریشانی حل نہیں ہوگی، بلکہ مزید اس عورت کو تکلیف دے گی، اس کو انصاف نہیں دلائے گی، اس کو سکون نہیں دلائے گی. کیوں؟ آس پاس کے جو لوگوں نے جو ماحول کریٹ کیا ہے. مقصد تو اس عورت سے محبت ہے، اس بہن سے محبت ہے، اس ماں سے محبت ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ طریقہ ایسا ہے جس سے وہ جو پریشان، جو اس کی بہن ہے یا اس کی بیوی ہے یا اس کی جو ہے بیٹی ہے، اس کو اس سے حل نہیں مل سکتا. پریشانی کا اس کے اندر علاج نہیں ہے. کبھی کبھی دشمن سے زیادہ اپنوں کی بیوقوفی، اپنوں کے جذبات نقصان پہنچاتے ہیں. دشمن کے جذبات اتنے نقصان نہیں پہنچاتے جتنے اپنوں کے اندھے جذبات نقصان پہنچاتے ہیں. یہ فیملی ایشوز میں بھی ہوتے ہیں میرے بھائیوں، بہت سارے کیسز میں آتے ہیں. بہت لوگ اپنی بہن ہے، اپنا بھائی ہے، اپنی بیٹی ہے، تو وہ باتیں کر جاتے ہیں ہمارے سامنے جو وہ ان کی بیٹی یا ان کی بہن یا ان کے بھائی یا ان کے بھتیجے کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں. اندھا سپورٹ کرتے ہیں اپنوں کو اس بنیاد پر کہ وہ اپنا ہے. بس یہ نہیں دیکھتے کہ اپنا ضرور ہے لیکن اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے. ٹیکنیکلی اگر اس کو اینالائز نہیں کریں گے، آپ انصاف کے ساتھ اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہم اپنوں کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے. خیر، یہ بات بہت اہم بات میں نے سمجھا، جو کہ فیملی ڈسپیوٹ کو سالو کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. سوشل جو ہے نا ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، جو ٹریجڈیز ہوتے ہیں، جو چیلنجز ہوتے ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے بھی ہمارے لیے ان باتوں کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا لازم ہوتا ہے. بس اللہ ہمیں علم اور اخلاص کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.